چپل ہے اونچے ہیل کی اور اونٹنی سی چال، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کہ کر رہی ہے لال۔ چپل ہے اونچے ہیل کی اور اونٹنی سی چال، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کہ کر رہی ہے لال۔ شوہر کے سامنے کوئی زینت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ دو چار مصرع جب ہم تسلسل سے پڑھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ اوپر پہنچ جائیں گے۔ سب کا کلیجہ دل صاحب کی طرح نہیں ہے بھائی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اس انرجی کو، دل صاحب کی انرجی کو اللہ سلامت رکھے۔ کوئی کہہ رہے تھے کہ 50 سال کے، اللہ کا شکر ہے 50 پر پہنچے۔ اگر 5 بڑھا دیتے تو دل صاحب دادا ہو جاتے، پردادا ہو جاتے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ان کو دادا بھی بنائے، پردادا بھی بنائے، ان کی عمر میں اللہ خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ میاں بیوی کے حوالے سے یہاں سے لے کر کے وہاں تک پیغام سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بیوی کو سر پر بٹھائیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ شادی نہیں بھی پتہ چل جائے گا، آسان نہیں ہے بات۔ ایک عورت کی شادی ہوئی، 1 مہینہ ہوا ایک شوہر مر گیا۔ دوسری بار جب شادی ہوئی تو 2 مہینہ میں دوسرا شوہر اٹھ گیا۔ جب تیسری بار شادی ہوئی تو تیسرا وکٹ گر گیا۔ اب لوگوں نے کہا یہ عورت ہے کہ راکشس ہے، یہ تو شوہر ہی کو کھا جاتی ہے۔ لوگوں نے کہا چلو چوتھی شادی کرا دو۔ چوتھی شادی ہوئی، 4 مہینہ میں چوتھا شوہر بھی ٹپک گیا۔ اب بڑی مشکل سے قاضی صاحب تھے، وہ تیار ہوئے اس سے شادی کرنے کے لیے کہ یہ عورت ہے کہ بھوت ہے۔ تو قاضی صاحب نے کہا چلو میرا تو پاؤں قبر میں لٹکا ہی ہوا ہے، اگر کھا ہی جائے گی تو کیا دقت ہے۔ جب قاضی صاحب سے ان کا نکاح ہو گیا تو قاضی صاحب بھی بیمار ہو گئے۔ تو قاضی صاحب وصیت کرنے لگے کہ یہ عورت راکشس ہے، اب میری ہی باری ہے، چھٹا وکٹ میرا ہی گرے گا۔ اب عورت اس کے پاؤں پر آ کر کے کہہ رہی ہے ارے اب ہمارا گزارا کس کے پاس ہوگا، 5واں شوہر تم تھے، تم بھی ہم کو چھوڑ کر کے جا رہے ہو، اب ہمارا گزر کس کے پاس ہوگا۔ تو قاضی صاحب نے آنکھ کھول کر کے کہا کوئی چھٹا بد نصیب ہوگا جس کے گلے تم باندھی جاؤ۔ دھیان سے رکھیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ پاکستان کے اقبال عالم، بہت بڑے عالم، دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اس نے ایک سوال پوچھا جلسے سننے والوں سے، یہ دیکھو پنڈال کے نیچے ہو، اللہ تمہارے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ یہ بتاؤ کہ دنیا کی جنت دنیا میں کہاں ہے؟ دنیا کی جنت ہے مگر دنیا میں ہے تو کہاں ہے؟ ایک آدمی نے بھی جواب نہیں دیا۔ حضرت نے فرمایا اپنے علم میں اضافہ کرو اور سن لو کہ دنیا کی جنت دنیا میں کہاں ہے۔ یاد رکھو جس گھر میں عورت نیک ہو، مرد ایک ہو، مرد اور عورت ایک اور نیک ہو، وہ گھر دنیا کی جنت ہے۔ جو سکون اللہ جنت میں دے گا وہ سکون اللہ اس دنیا میں عطا فرماتا ہے۔ شوہر رات میں خواب دیکھ کر کے اٹھا، رونے لگا تو بیوی نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا کیوں روتے ہو؟ کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ تو مر گئی ہے اور میں رنڈوا ہو گیا۔ شوہر بیچارہ سو کر کے اٹھا اور رو رہا تھا تو بیوی نے آنکھ کے آنسو پوچھ کر کے کہا کہ ارے کیوں رو رہے ہو؟ تو شوہر نے کہا میں نے بھیانک خواب دیکھا ہے کہ تو مر گئی ہے اور میں رنڈوا ہو گیا۔ تو بیوی نے اچلے سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا کہ تو رنڈوا نہ ہو، بھلے ہی میں بیوہ ہو جاؤں۔ عروج ان کا جو تم عیاں دیکھتے ہو، جہاں میں انہیں کامراں دیکھتے ہو، عروج ان کا جو تم عیاں دیکھتے ہو، موتی ان کا سارا جہاں دیکھتے ہو،
انہیں برطرز آسماں دیکھتے ہو، انہیں برطرز آسماں دیکھتے ہو، یہ ثمرے ہیں ان کی جوان مردیوں کے، نتیجے ہیں آپس کی ہمدردیوں کے، یہ ثمرے ہیں ان کی جوان مردیوں کے۔ ابلیس آیا، شیطان آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں اور ایک سوال کرتا ہے، کتنا خطرناک سوال ہے، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ ابلیس آیا، حضرت عیسیٰ کے پاس آیا، سوال کرتا ہے کہ آپ کا خدا پر ایمان ہے؟ تو کہا ہاں ہے۔ کہا آپ کا اس پر ایمان ہے کہ جو چاہتا ہے خدا وہ کرتا ہے، جو چاہے گا وہ کرے گا؟ کہا اس پر بھی ایمان ہے۔ کہا کہ دیوار پر جائیے، وہاں سے کود جائیے، اللہ کو جو کرنا ہوگا کرے گا۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا شیطان کا بچہ سبق سکھا رہا ہے، اللہ کو حق ہے کہ وہ میرا امتحان لے، میں اس کا بندہ ہوں، ہم کو ہرگز حق نہیں ہے کہ میں اپنے خدا کا امتحان لوں۔ سبحان اللہ۔ سکہ چلتا ہے، ابھی بھی چلتا ہے، عرب میں سونے کا سکہ چلتا ہے، چاندی کا سکہ چلتا ہے، کسی کو دینار کہتے ہیں، کسی کو درہم کہتے ہیں، یہ سکہ چلتا تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے دل صاحب نے جو مصرع پڑھا، واقعی انہوں نے کلیجہ نکال دیا، اور ان کے بھتیجے کی دانت کا تو کہنا ہی کیا ہے، چھوٹا پیک بڑا دھماکہ ہے، معروف رائی صاحب۔ دینار اور درہم کو صابن سے دھو رہی ہے، جیسے کپڑے کو دھویا جاتا ہے اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا صابن سے دینار کو دھو رہی ہے، سکے کو دھو رہی ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ عائشہ بات کیا ہے؟ صابن سے تو کپڑا دھویا جاتا ہے، تم یہ سونے اور چاندی کے سکے کو صابن سے دھو رہی ہو؟ اما عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ صدقے کا سکہ ہے، غریبوں کا پیسہ ہے، غریبوں کے ہاتھ میں بعد میں جاتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں پہلے پہنچتا ہے، خدا کا ہاتھ پاک صاف ہے، اس لیے سکے کو پاک صاف کر رہی تھی، پاک صاف ہاتھ میں پاک صاف ہو کر کے جائے۔ سبحان اللہ۔ ایک مسلمان تھے، اس کا نام تھا حاجب بن زرارہ، حاجب بن زرارہ مسلمان تھے، آئے بادشاہ کے دربار میں، کہاں؟ ایران آئے۔ ایران 100 چوٹ سونار کی دوسری دنیا مارتی ہے، ایران ایک چوٹ لوہار کی مارتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دعا کیجئے اللہ ایران کی حفاظت فرمائے، ایرانی حکومت کی حفاظت فرمائے۔ ایران آئے، کسریٰ کے دربار میں آئے تو دربان نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو کہا معمولی آدمی ہوں۔ اور جب بادشاہ سے ملاقات ہوئی تو کہا کہ میں سردار ہوں۔ تو بادشاہ نے حیرت سے پوچھا کہ تم نے دربار سے کہا کہ معمولی آدمی ہو اور میری خدمت میں آئے تو کہتے ہو سردار ہو، بات کیا ہے؟ اس مسلمان کا جواب سنیے اور وعدہ کیجئے کہ آج کے بعد مسجد چندے سے نہیں سجدے سے آباد ہوگی انشاءاللہ۔ اس مسلمان نے کہا کہ جب میں تمہارے دروازے پر تھا تو معمولی آدمی تھا، لیکن جب بادشاہ کے حضور پہنچ گیا تو میں سردار ہو گیا۔ جب اللہ کا بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو فرش سے نکلتا ہے، عرش پر پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے نظر آتا ہے، مجھ کو بدر سے غار حرا پہلے نہ رکھے گا خدا بیگانہ تجھ کو نور باطن سے، مگر لازم ہے پیدا کر دل حق آشنا پہلے، تیری تعلیم جو کچھ ہو ہمارا تو سبق یہ ہے، تیری تعلیم جو کچھ
کچھ ہو ہمارا تو سبق یہ ہے یہ سب فانی خدا باقی خودی پیچھے خدا پہلے یہ سب فانی خدا باقی خودی پیچھے خدا پہلے. نبی کی سیرت نبی کی عظمت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیغام. ہاتھ اٹھائیے وعدہ کیجئے سیدھے بڑھاپے میں حج کریں گے انشاءاللہ. بغل میں قبرستان ہے ٹھیک آپ لوگ کو وہیں پہنچا دیتے ہیں جنازہ پڑھا کے. دوسرا پیغام آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ. چونکہ مبشر رشیدی دلی سے آئے کسی کو دل سے وہ سن رہے تھے ہمارا تو دل نکال لیں گے. دھیان سے سنیے گا. دوسرا پیغام آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. آزجا کا آدمی آزجا سے سفر کر کے کشن گنج سے ٹرین پکڑ کر کے کہاں چلا گیا؟ دیوبند. شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے. ان کی خدمت میں گیا کہ میں آزجا کا آدمی ہوں, بہار سے آیا ہوں, کشن گنج ضلع سے آیا ہوں اور میں صحابی ہوں. حضرت گھبرا گئے, یہ پیدل نہیں ہے پورا پیدل ہے. کہا تم کیسے صحابی ہو؟ کہ میں نے رات میں نبی کو خواب میں دیکھا ہے اس لیے صحابی ہوں. تو حضرت کو سمجھ میں آ گیا جیسی روح ویسا فرشتہ, جیسا دال چاول ویسا فاتحہ. تو حضرت نے فرمایا واقعی تم سوتے سوتے صحابی ہو, جاگنے کے بعد ایک نمبر کے بے وقوف آدمی کہ دل صاحب سنا چکے ہیں پھر بھی آپ لوگ بیٹھے ہیں جانے کا نام نہیں لے رہے. ہم تو چاہ رہے تھے کہ جاننے کا راستہ بنے. دھیان سے سنیے گا جلدی سے نکل جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹی بھی دیا بیٹا بھی دیا, لیکن بیٹی انتقال کر گئی, بیٹی زندہ رہی, بیٹا انتقال کر گیا. ایک بیٹا بھی زندہ نہیں رہا, سب انتقال کر گیا, دنیا چھوڑ کر کے چلا گیا. اللہ کے رسول کی بیٹی زندہ رہی, بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا. راز کیا ہے بتانے کے لیے جا رہا ہوں. لکھنے والے نے لکھا کہ اگر بیٹا ہوتا زندہ تو نبی بنتا, جب بیٹا نبی بنتا تو باپ آخری نبی نہیں ہوتے. اس لیے بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا تاکہ آخری نبی کا خطاب آخری نبی کے پاس رہے. اگر بیٹا زندہ ہوتا نبی نہیں بنایا جاتا تو دنیا تانا مارتی کہ جو رتبہ باپ کو ملا بیٹا کو نصیب نہیں ہوا. یہاں کے ایک پنڈت جی تھے, ان کا نام تھا پنڈت دیانند سرسوتی. وہ حضرت نانوتوی کے پاس آ کر کے بولے کہ ملا جی آپ تو کہتے ہیں ہندوستان سے افضل مدینہ ہے, مدینہ سے افضل ہندوستان نہیں ہے, لیکن میرے ایک سوال کا جواب دو. جو ہوا ہندوستان سے مدینہ جاتی ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے, اور جو مدینہ سے ہوا ہندوستان آتی ہے وہ گرم ہوتی ہے. گرم اور ٹھنڈی ہوا میں ٹھنڈی ہوا افضل ہوتی ہے, گرم ہوا سے بڑھ کر ہوتی ہے. اب بتاؤ مدینے سے بڑھ کر ہندوستان ہے کہ نہیں؟ حضرت نانوتوی کے واسطے دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. انہوں نے کہا کہ پنڈت جی بات وہ نہیں ہے, جو ہوا ہندوستان سے مدینہ جاتی ہے وہ اس لیے ٹھنڈی ہے, وہ مارے خوشی میں جا رہی ہے کہ نبی کے شہر کو دیکھنے جا رہی ہوں, نبی کے روضے کی زیارت کرنے جا رہی ہوں. مارے خوشی کے سر سے لے کر کے پیر تک وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. اور جو ہوا مدینے سے ہندوستان آتی ہے وہ گرم اس لیے ہوتی ہے, اس کو غم ہوتا ہے نبی کے شہر سے جدا ہو رہی ہوں, نبی کے روضے سے جدا ہو رہی ہوں, اس لیے وہ ہوا گرم ہے, اس لیے یہ ہوا ٹھنڈی ہے. ہاتھ اٹھائیے وعدہ کیجئے نبی کی عظمت دل میں ہوگی, نبی کی سنت پر زندگی بھر چلتے رہیں گے انشاءاللہ. بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے, ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. دعا کا اثر آج
کام آ رہا ہے، خوشی کا مبارک مقام آ رہا ہے، یہ کون جو انسان کامل زمین پہ بسد عزتوں ہے تیرا آ رہا ہے، یہ کس ذات بے حق کی ہے آمد آمد، فرشتوں کا ہم سلام آ رہا ہے، غلاموں یتیموں کی بگڑی بنانے کوئی مونی سے خاص و عام آ رہا ہے، بشارت رسولوں نے دیا کہ جس کی وہ لے کر خدا کا پیام آ رہا ہے، وہ لے کر خدا کا پیام آ رہا ہے۔ یہ شہزاد راہی ماشاءاللہ، یہ شرافت نسوانی یہاں بیٹھا ہوا ہے، اور شہزاد راہی ماشاءاللہ کیا خلوص سے جلسہ کیا ہے، ایک آدمی بھی بچا نہیں، سب اٹھ کر کے ایک ایک لوگ، کہاں سے، دلی سے، کہاں سے، تو دوسرے جلسے سے، سب لوگ آ گئے، جبکہ ندی کے اس پار آنے کے لیے آدمی کو سوچنا پڑتا ہے کہ قبرستان جانا آسان ہے، لیکن اس پار آنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل کا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں شہزاد راہی کے مدرسے کے لیے، ان کے لیے اللہ ان کی عمر میں خوب خوب برکت عطا فرمائے، ان کے ادارے کو اللہ قبول فرمائے۔ قرآن کے حوالے سے پیغام یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ رمضان کے بعد قرآن طاق پر ہوگا، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ چلنے دیجئے، آپ کنیا کے بھی ماموں ہیں، دلہا کے بھی ماموں۔ قرآن میں ایک سورت ہے، اس کا نام ہے تین، سورہ تین۔ تین جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ انجیر کو کہتے ہیں، انجیر۔ انجیر آپ کو دکان میں، کھجور کی دکان میں انجیر ملتا ہے، اس کو تین کہتے ہیں، کیونکہ ایک آدمی صبح صبح انجیر کھا رہا تھا، تین کھا رہا تھا، اس کو عربی میں تین کہتے ہیں اور اردو میں انجیر کہتے ہیں، وہ کھا رہا تھا۔ تو اس کا ایک دوست کھانے کے وقت میں آ گیا، اس نے چادر کے نیچے اس کو چھپا دیا، اور وہ جو بیٹھا تو کہا کہ اللہ اکبر، کس موقع سے آئے، صبح صبح قرآن کی تلاوت سنائیے۔ وہ پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ یہ دوست بولا رے تین کہاں گیا؟ کہ وہ تو چادر کے نیچے۔ سر میں درد ہوا، روم کا بادشاہ ہے، پوری دنیا کے ڈاکٹر کو بلا کر کے علاج کرایا، سر کا درد چھوٹا نہیں، پوری دنیا کے ڈاکٹر نے ہاتھ اٹھا کھڑے کر دیے، ہمارے پاس تمہارے سر کا علاج نہیں، تمہارا درد ہم لوگ چھڑا نہیں سکتے، دوا سے نہیں، دعا سے نہیں، دوا سے۔ جب اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے، اس نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ حضور میرے سر میں درد ہے، درد چھوٹتا نہیں ہے، دوا کراتے کراتے عاجز آ گئے، لیکن درد ختم نہیں ہوا، آپ دعا کر دیجئے، کوئی ترکیب بتا دیجئے میرے سر کا درد چھوٹ جائے۔ حضرت عمر نے مدینے سے ایک ٹوپی بھیجی، یہ ٹوپی تمہاری خدمت میں بھیج رہا ہوں، تمہارے سر میں درد ہے، اس ٹوپی کو پہن لو، پہنتے ہی تمہارا درد ختم ہو جائے گا۔ وہ ٹوپی آئی، اس نے سر پر پہنی، درد ختم ہو گیا، سبحان اللہ۔ جب اس نے ٹوپی ہٹائی، پھر درد شروع ہو گیا، ٹوپی پہنی، درد ختم ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ یہ بنگال کا جادو ہے، اس ٹوپی میں کون سا جادو ہے؟ اس نے ٹوپی کو کھول کر کے دیکھا، نیچے سے دیکھا، اوپر سے دیکھا، نیچے سے دیکھا، اوپر سے دیکھا، ہر طرف سے وہ ٹوپی کو دیکھتا رہا، کھنگالتا رہا۔ جب اس نے اس کے دھاگے کو نکال کر کے دیکھا تو ایک پرچی نکلی ٹوپی میں سے۔ اس پرچی کو جب اس نے کھول کر کے دیکھا کہ اس میں کون سا جادو ہے، تو اس میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اس نے اس پرچی کو ہاتھ میں لے کر کے کہا وہ عیسائی ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اس کے سر کا درد کوئی ڈاکٹر چھڑا نہیں سکا۔ حضرت عمر کی ٹوپی میں پرچی نکلی، اس میں بسم اللہ لکھا ہوا تھا۔ اس کی وجہ سے اس کا درد جب ختم ہوا تو اس نے اس پرچی کو ہاتھ میں لے کر کے کہا سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ یہ بسم اللہ قرآن کی صرف ایک آیت ہے، ایک آیت سے میرے سر کا درد زندگی بھر کے لیے ختم ہو گیا۔ جب ایک آیت کا یہ حال ہے تو پورے قرآن کا کیا حال ہوگا؟ سبحان اللہ۔